اور اللہ رب العزت ان قوتوں کے بارے میں قیامت کے دن ہر ایک انسان سے سوال بھی کریں گے، اور پھر ان قوتوں کے ماتحت جو قوتیں ہیں ان کا بھی قرآن مجید نے ذکر کیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہم نے تمہیں یہ آنکھ دی، یہ کان دیے، ان السمع والبصر والفؤاد، یہ قلب کی قوتیں عطا کی۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک قوت کے بارے میں اللہ الگ سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں یہ طاقت دی، اس طاقت کا استعمال تم نے مثبت میں کیا کہ منفی میں کیا؟ اس طاقت کا استعمال تم نے شرعی اصولوں کے مطابق کیا یا شریعت کی مخالفت میں کردار ادا کیا؟ اس لیے قرآن مجید دوسری جگہ یہ اعلان کرتا ہے، جب انسان ان قوتوں کو منفی استعمال کرتا ہے تو اللہ ان قوتوں کے اوپر غلاف چڑھا دیتا ہے، ان کے اوپر تہیں لگ جاتی ہیں۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھنے سے عاری ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھنے سے قاصر ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان موجود ہیں لیکن حق اور سچ کو سننے کی ان کے اندر قوت اور طاقت ختم ہو چکی۔ ظاہری آلہ موجود ہے، آنکھ دیکھتی ہے لیکن دیکھنے میں اس نے اپنا دائرہ کار گناہ کا بنا لیا۔ کان سنتا ہے لیکن حق اور سچ کے بجائے غیبت کو سنتا ہے، چغلی کو سنتا ہے، گناہ کو سنتا ہے، گانے بجانے کی آواز کو سنتا ہے۔ اسی قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دیں گے۔ جو کان ناچ گانوں کی آواز کو تو سنتا تھا، قرآن کی آواز سے عاری تھا، اللہ اکبر کی صدا سے عاری تھا، وہ کان محفلوں میں جاتا لیکن گناہ کی محفل میں جانے پر وہ خوشی محسوس کرتا۔ وہ کان وہاں پر آواز کو سنتا لیکن جب اذان کی آواز آتی تو کان کی آواز کے اندر کی وہ کیفیات ختم ہو جاتی، بوجھ پڑ جاتا۔ قرآن مجید اسی کو کہتا ہے وقرن، ان کے کانوں میں بوجھ پڑ گیا۔ یہ بوجھ کیا ہے؟ یہ گناہ کا بوجھ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کا بوجھ ہے، یہ نفس کی شیطانیت کا بوجھ ہے، یہ نفس کا غلام بن گیا۔ یہ ایسا نفس کا غلام بنا، اب یہ اس مجلس میں جاتا ہے جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے باغی اور سرکشی کے لوگ موجود ہیں۔ یہ کان وہاں جانے پر فخر محسوس کرتا ہے، یہ آنکھ گناہ کی چیزوں کو دیکھنے پر لذت محسوس کرتی ہے، گناہ کی طرف یہ دیکھتی ہے، گناہ کی طرف یہ دیکھتی ہے، گناہ کی طرف یہ لپکتی ہے، گناہ کی مجلسوں میں جانے پر اس کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا زنا العین. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ یہ آنکھ کا بھی زنا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آنکھ گناہ کی لذت کی طرف چلتی ہے، غیر محرم کی طرف دیکھتی ہے، وہاں کی ساری نحوستوں کو اپنے اندر منتقل کرتی ہے، یہی تو آنکھ کا زنا ہے، یہی تو زبان کا زنا ہے، یہی تو کان کا زنا ہے، یہی تو ہاتھ اور پاؤں کا زنا ہے. زنا العین، آنکھ کا زنا، کان کا زنا، یہ مختلف قسم کے گناہ. جب انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے پھر یہاں تک کہ گناہ کبیرہ کرتے کرتے ایسا غلاف چڑھتا ہے، آنکھ پر ایسا غلاف چڑھتا ہے، کانوں پر ایسا غلاف چڑھتا ہے، ایسی تہیں چڑھتی ہیں، تہ بتہ گناہ چڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل کی سیاہی، کان کے اندر وہاں پر وقرن، وہاں پر بوجھ پڑ گیا، ایسا بوجھ پڑ گیا، قرآن کی آواز سنتے ہی کان بوجھل ہو جاتا ہے، اذان کی آواز سنتے ہی آنکھوں پر بوجھ آ جاتا ہے. اب وہاں انسان کے اوپر ایسا بوجھ طاری ہوا، حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ اپنے کام کو چھوڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا. جہاں حی علی الصلاح کی آواز آنے پر بیت اللہ الحرام کا طواف رک جاتا ہے، وہاں انسان اپنے کام کو روکتا نہیں ہے، اپنے ہاتھ کو روکتا نہیں ہے، اپنی زبان کو روکتا نہیں ہے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ اتنی بڑی آواز ہے، بیت اللہ الحرام میں جب گونجتی ہے اللہ 60 نعمتیں صرف طواف کرنے والوں کو دیتا ہے، لیکن جب یہ ندا کانوں میں پڑتی ہے تو 60 نعمتیں، 60 رحمتیں جو صرف طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے گھر کا طواف کر رہا ہے، او انسان جب تیرے کان میں حی علی الصلاح کی آواز آئے تو بیت اللہ کا طواف رک جاتا ہے. 60 نعمتیں، 60 رحمتوں سے بڑھ کر اللہ کی آواز پر لبیک کہنا، یہ انسانوں کو حکم دیا، یہ مسلمان کو حکم دیا. اس لیے مسلمان ہر دور کے فرض کو، ہر دور کے واجب کو، ہر دور کے سنت اور مستحب کو سمجھتا ہے کہ اس دور کا فرض کیا ہے، اس وقت کا فرض کیا ہے. بیت اللہ کا طواف کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جب اذان ہو جائے، جب اقامت ہو جائے، جب نماز کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں، اس وقت سارے کاموں کو چھوڑ دینا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تمہیں اذان ہو جائے، نماز کے لیے بلایا جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، سارے کاموں کو چھوڑ کر. اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے جب اذان پہلی ہو جائے، دوسری اذان نہیں، پہلی اذان ہو جائے، فرمایا اس کے بعد کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو وہ مکروہ تحریمی میں آتا ہے، وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے. کوئی کام کرتا ہے اس کام میں برکت نہیں رہتی، کوئی کام کرتا ہے اس کام کے اندر اللہ کی طرف سے جو رحمت ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے. ماں سوا جمعہ کی تیاری کے کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے، فرمایا وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. اس لیے جب آدمی مسجد میں آتا ہے پہلی اذان سننے کے ساتھ ہی مسجد میں موجود ہوتا ہے. حدیث میں فرمایا اس وقت جب اذان ہوتی ہے اور منبر پر جب خطیب بیٹھ جاتا ہے، فرشتے اپنی کتابوں کو کھول لیتے ہیں. جو شخص سب سے پہلے آتا ہے، حدیث میں فرمایا اللہ اس کو اتنا اجر نصیب فرماتے ہیں گویا اس نے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے راستے میں ایک اونٹ پورا مکمل صدقہ کیا. اب ہم میں سے کون سا آدمی ہے جو ہر جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے راستے میں 15-20 لاکھ روپے لگائے، پھر ایک اونٹ لے قوت اور طاقت والا، وہ اللہ کے راستے میں ذبح کرے، صدقہ کرے. اب ایک آدمی ہر جمعے کو اتنی طاقت اور قوت نہیں رکھتا، لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں اتنی قوت اور طاقت رکھنے کے بعد اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے. لیکن فرمایا
جب اذان ہوتی ہے جمعۃ المبارک کے دن، آدمی اپنے کاموں کو چھوڑ کر پہلے مسجد میں حاضر باش ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ اس کے نامہ اعمال میں یہ اتنا بڑا انعام لکھ دیتے ہیں، اس آدمی نے آج میرے راستے میں ایک اونٹ صدقہ کیا۔ اب ہم اس عمل کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ پہلے اگر ایک آدمی مسجد میں آ جائے، 20-25 لاکھ کا اس کو اجر اس کے نامہ اعمال میں مل جائے، اس کے بینک اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ منتقل اللہ کر دے، کتنا بڑا انعام ہے۔ پھر اس کے بعد جو شخص آتا ہے، حدیث میں فرمایا اس کو ایک گائے جتنا ثواب اللہ رب العزت اس کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو شخص آتا ہے، حدیث میں فرمایا اس کو ایک بکری اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک بکری اگر کوئی آدمی لینے کے لیے جائے، 50,000 اس کی جیب میں ہوگا تو ایک بکرا اس کو ملے گا۔ اب ہر جمعے کو ایک آدمی اگر ہمت کر کے پہلے مسجد میں آ جائے تو پہلے درجے میں اونٹ کے برابر اجر ہے، دوسرے درجے میں انسان کو گائے کے برابر اجر ملتا ہے، تیسرے درجے میں بکرے کے برابر اجر ملتا ہے، چوتھے درجے میں فرمایا جو آخر میں آتا ہے، فرمایا اس کو ایک مرغی کے صدقے کے برابر اجر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو وہاں پر فرشتے پھر اپنے دفاتر بند کر لیتے ہیں۔ جب اذان ہو جاتی ہے، خطبہ سے پہلے جو آدمی آتا ہے، فرشتے دفتر بند کر لیتے ہیں، نامہ اعمال کچھ نہیں لکھا جاتا، نام بھی نہیں لکھا جاتا۔ اور فرمایا جو آدمی خطبے کے بعد آتا ہے اس کی حیثیت یہ ہے، جس آدمی نے خطبہ تک نہیں سنا، فرمایا وہ صرف 2 فرض پورے کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن فرشتوں نے اپنے دفاتر بند کر دیے، حاضری بند ہو گئی۔ اب جو آدمی دفتر میں جائے، حاضری بند ہو جائے، اب حاضری رجسٹر اس کا وہاں پر پہلے اوپن تھا، اب حاضری لگنا بند ہو گئی، وہ آیا تو ہے لیکن اس کا وہاں پر ناغہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ آیا ہے، لیکن آنے کے بعد اس کی حاضری اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رجسٹر میں منتقل نہیں ہوئی۔ جمعے کے دن آیا بھی ہے لیکن 2 فرض پڑھ کر اٹھ کر چلا گیا، لیکن اس کو اجر نہیں ملا، اس کو ثواب نہیں ملا۔ کیوں؟ اس نے مکمل اپنے اعمال کو نہیں کیا۔ اس وقت نہیں آیا جب اللہ کی طرف سے دفاتر اور رجسٹر کھلے ہوئے تھے، جب بند ہوئے تو پھر آیا۔ اب پھر آیا لیکن یہاں تک کہ اس نے اپنا نام بھی اللہ کے رجسٹر میں منتقل نہیں کر سکا، اپنی حاضری کو بھی نہیں لگا سکا، کم از کم اپنی پریزنٹ تو لگا سکتا۔ اب وہاں پر ابسٹ لکھا ہوا ہے، فلاں ابن فلاں آیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں، اس لیے نہیں آیا کہ اللہ کی نگاہ میں ختم ہو چکا۔ فرمایا اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے کوئی نامہ اعمال نہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعۃ المبارک کے دن صبح کے وقت اپنی تیاری کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کپڑے اس کے پاس موجود ہیں نئے دھلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، اپنے جسم کے ساتھ خوشبو لگاتا ہے، تر و تازہ ہو کر مسجد کی طرف آتا ہے، فرمایا اللہ اس کو اتنا اجر نصیب فرماتے ہیں پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ ظاہری اعتبار سے آج ہمارے ہاں وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ مسجد کی طرف آئیں، اس لیے کہتے ہیں نمازیوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک نمازی وہ ہے جو ٹھاٹھ کا نمازی ہے، ٹھاٹھ کا نمازی ہے۔ ایک نمازی وہ ہے جو 8 کا ہے، ایک نمازی وہ ہے جو 360 کا ہے، ایک نمازی وہ ہے جو کھاٹ کا ہے۔ اب کہتے ہیں ٹھاٹھ کا نمازی وہ ہے جو ہر نماز میں حاضر باش ہے، 5 وقت کی نماز حی علی الصلاۃ ہوتی ہے تو مسجد میں آتا ہے، شریعت کہتی ہے یہ ٹھاٹھ کا نمازی ہے، اللہ کو اس نمازی کی ضرورت ہے۔ دوسرا نمازی وہ ہے جو 8 کا ہے، 8ویں دن جمعۃ المبارک کے دن مسجد میں آتا ہے اور دفاتر بند ہو چکے ہیں، کہتا ہے صرف امام صاحب 2 رکعتیں پڑھائیں اور میری جان چھوڑیں۔ حدیث میں آتا ہے، کہتا ہے میری جان چھوڑیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے تیری جان چھوڑ دی، تیرے نامہ اعمال میں تو کوئی چیز بھی نہیں آئی، تیرے نامہ اعمال میں تیرا نام ہی ہمارے دفاتر میں نہیں آیا، تیری وہاں پر ابسنٹ موجود ہے، تیری وہاں پر حاضری موجود ہی نہیں۔
غیر حاضری وہاں پر موجود ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو نمازی ہے لیکن 360 کا ہے، گویا وہ صرف عید کے دن عید میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، عید کی نماز پڑھتا ہے، پھر سارا سال وہ مسجدوں کے قریب نہیں آتا، دینی مجلس کے قریب نہیں آتا۔ اور چوتھا، اس سے بھی تھکا ہارا ہے، وہ ایسا ہے کھاٹ کا نمازی ہے، کھاٹ کہتے ہیں چارپائی کو، کھاٹ کہتے ہیں چارپائی کو، وہ صرف جنازہ پڑھتا ہے، اور جنازہ بھی اس نیت سے پڑھتا ہے میں جاؤں گا، آج میں جا رہا ہوں، کل میرے لیے بھی کوئی آئے گا۔ اب یہ ذہن لے کر وہ جاتا ہے، حدیث میں فرمایا جو آدمی یہ ذہن لے کر جاتا ہے وہاں سے بھی خالی آتا ہے۔ لیکن جو آدمی حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے، ان میں سے ایک حق یہ ہے جب وہ دنیا سے چلا جائے اس کی نماز جنازہ ادا کرے۔ فرمایا یہ شخص جب نماز جنازہ ادا کر کے آتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو 1 قیراط ثواب دیا جاتا ہے، اور 1 قیراط اتنا بڑا اجر ہے، فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ایک مسلمان کے حق کو ادا کیا، اتنا بڑا اس کو احد پہاڑ جتنا اجر ملا۔ اور دوسرا شخص جو نماز جنازہ پڑھ کے پھر اس کی چارپائی کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر تدفین کرتا ہے، قبر کے اندر اس کو منتقل کر کے آتا ہے، فرمایا اس آدمی کو ایک اور احد پہاڑ جتنا اجر ملتا ہے۔ جو آدمی صرف جنازہ پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، مسلمان کے حق کو ادا کرنے کے لیے، احد پہاڑ جتنا اجر اللہ اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اور جب دفنا کے آیا تو پھر اللہ نے اس کو ایک اور احد پہاڑ جتنا اجر عطا فرما دیا۔ لیکن جس آدمی نے نیت یہ کی میں مر جاؤں گا تو یہ کل آئے گا، یہ آیا تھا، اس کے بھائی کا جنازہ تھا، میں بھی جاؤں گا، کیوں کل یہ آیا تھا، اگر باری لگانے کا ذہن ہے تو فرمایا پھر کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ یہ تو دکھلاوے والا کام ہے، اللہ دکھلاوے کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ تو ریاکاری کا عمل ہے، اللہ کسی بھی عمل میں ریاکاری کو پسند نہیں کرتا۔ نماز جیسا عمل اگر ریاکاری کا ہے، فرمایا فویل للمصلین۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرمایا جب آدمی ریاکاری جیسی نماز پڑھتا ہے تو فرمایا وہ ریاکاری کی نماز جب پڑھتا ہے، وہ ریاکاری کی نماز ایک کالے کپڑے میں لپیٹی جاتی ہے، لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر دے دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے سنبھال اپنی نماز کو، سنبھال اپنی عمرے کو، سنبھال اپنے حج کو، سنبھال اپنی زکوٰۃ کو، سنبھال اپنے اعمال صالحہ کو جو تو نے ریاکاری کے کیے، لپیٹ کر منہ میں مار دیا جاتا ہے، تیرے ریاکاری کے عمل کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جس نے محض اللہ کی رضا کے لیے راستے میں چل رہا تھا، ایک پتھر تھا، پتھر کو اٹھا کر اس نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے ایک طرف کر دیا، اللہ نے اس کی بنیاد پر اس کی بخشش کر دی، مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے، حدیث میں فرمایا ایک آدمی ریاکاری کے لیے دونوں جگہ گیا، جنازہ بھی پڑھی، دفن بھی کیا، نماز جنازہ بھی ادا کی، دفن میں بھی شریک رہا، آخر تک رہا، لیکن ذہن میں یہ تھا کہ یہ کل آئے تھے دفن تک رہے، آج ہم بھی رہیں گے، ریاکاری ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک وہ شخص ہے، اللہ اکبر، فرمایا ایک شخص وہ ہے جس نے ایک چلو بھر مٹی اٹھائی اور اٹھا کر اس کی قبر میں داخل کر دی، اور ذہن میں یہ تھا، حدیث میں آتا ہے یوں چلی اٹھاؤ اور کہو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ایک چلو اٹھایا، اس نے وہ مٹی اس قبر پر ڈال دی۔ ایک مسلمان کی قبر پر مٹی ڈالنا کتنا بڑا اجر ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے ایک چلو اٹھا کر وہاں پر پھینکا، حدیث میں فرمایا اللہ نے اس مٹی کو زنبیل میں بند کر دیا۔ قیامت کے دن وہ بندہ جائے گا اور اللہ کی عدالت میں پیش ہوا، اللہ نے فرمایا اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر جہنم میں داخل کر دو۔ فرشتوں نے اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے، اللہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کا ایک عمل میرے پاس ہے، اس کا ایک عمل میرے پاس ہے۔ حدیث میں فرمایا اللہ فرمائیں گے اس کا ایک عمل میرے پاس ہے، پوچھا جائے گا وہ کیا؟ بندہ کہے گا بھاری تالا وہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے یہ ایک زنبیل ہے۔
پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا تو نے میرے ایک ایمان والے کی قدر کی تھی، میری رضا کے لیے ایک چلو تو نے مٹی اٹھایا اس کی قبر میں داخل کیا، میری رضا کے لیے کیا، دکھلاوا ریاکاری نہیں تھی، میں نے تیری اس مٹی کو سنبھال کے رکھا، جا میں اس مٹی کی برکت سے آج تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ کہاں 60 حج لیکن ریاکاری کے، 60 عمرے ریاکاری کے، 60 قرآن پڑھنا ریاکاری کے، تہجد کی نمازیں ریاکاری کی، صدقہ اور خیرات ریاکاری کا۔ فرمایا سارا کچھ اٹھا کر مولانا زکریہ رحمہ اللہ نے فرمایا اٹھا کر کالے کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے اور منہ پر دے دیا جاتا ہے، جا تیرے ریاکاری کے عمل کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں، لیکن دل کے اخلاص کے ساتھ آپ کسی کو جانتے نہیں، پیاسا ہے، پانی صرف آپ نے ایک گلاس اس کو اٹھا کر دے دیا، ایک کپ چائے اور دودھ اور کچی لسی کا پلا دیا، ایک کھجور کا دانہ اس کو اٹھا کر دے دیا، اللہ کے ہاں مغفرت اور بخشش کا اعلان اس پر ہوتا ہے کہ یہ آدمی ریاکار نہیں ہے، دکھلاوہ باز نہیں ہے، یہ صرف سائن بورڈ لگانے والا نہیں ہے، یہ صرف فوٹوگرافر نہیں ہے، یہ فلمانے والا نہیں ہے، یہ نہیں کہتا میرا فوٹو کھینچو، میں کسی کو ایک تختی دے رہا ہوں، میں نے کسی کو ایک مشین اٹھا کر دے دی، میرا فوٹو کھینچو، میں نے کسی کو ایک آٹا تھیلے کا اٹھا کر دے دیا، ایک کھجور کلو میں نے کسی کو دے دی، میرا فوٹو کھینچو، میری فلمائی کرو، میں دنیا کو بتاؤں۔ فرمایا ایسے تختی والوں کو قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا اور اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن اللہ 3 آدمیوں کو جہنم کے اندر پھینک دے گا، ایک وہ عالم، ایک وہ قاری قرآن جس نے اللہ کے لیے نہیں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھا، اس کی بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ایک وہ سخی جس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تختیوں کی نیت تھی، اللہ کہے گا اٹھاؤ اس کو بھی جہنم میں پھینک دو، تیسرا وہ شہید جس نے اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، لیکن ذہن میں یہ تھا لوگ مجھے شجاع کہیں، لوگ مجھے بہادر کہیں۔ امام بخاری نے اس کو حدیث کو نقل کیا، اللہ فرمائے گا فقد قیل، تیرے نام کا ڈھنکا دنیا میں بج گیا، لوگوں نے تیرے نام کی شجاعت اور بہادری اور ترہ امتیاز تجھے دیا، کسی نے کون سا تیرے لیے گولڈ لیا، تیرے لیے کون سا انعام لیا، سارے انعامات دنیا والوں نے دیے، لیکن تیرے ذہن میں یہ تھی کہ میں دنیا والوں کے لیے کر رہا ہوں، فقد قیل، تیرے نام کے ڈھنکے بجے۔ فرمایا اس شہید کو بھی اٹھاؤ، اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ اللہ کو ریاکاری کا کوئی عمل قبول نہیں۔ یہ تختیوں والے، یہ آویزاں کرنے والے، یہ سارے دکھلاوے کرنے والے، فرمایا اللہ کے ہاں ان کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور دوسری تک وہ صحابی رسول جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک چلو صرف کھجوروں کا لے کر آئے، حضور نے فرمایا میرے صحابی کا یہ چلو بھر کھجوریں ایسی ہیں اللہ اس کو احد پہاڑ کی طرح بڑھا دے گا اجر میں، کیوں؟ اس کے قلب کے اندر اللہ کی رضا اتنی ہے، اخلاص اتنا ہے، للہیت اتنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کردار ایسا ہے، اللہ کو اس کے سارے اعمال قبول ہو گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال میں دکھلاوے کے بجائے عاجزی انکساری نصیب فرمائے، اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا